بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، آپ کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ چینل کے ناظرین، میرے پیارے ناظرین، ہم اس مہینے جڑے رہے اور اپنی سی کوشش کرتے رہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھی باتیں شیئر کریں اور کچھ وظائف، کچھ نوافل، کچھ عبادات آپس میں شیئر کر اور اس سے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں، ایون کہ ہماری کسی بھی عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ تو اس کائنات کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ یہ زمین تو ایک ٹکڑا سا ہے، اس جیسی نہ جانے کتنی اور کائنات ہوں گی اور کتنی اور کہکشائیں ہوں گی اور کتنے ہی اور سولر سسٹم ہوں گے، نہ جانے سوائے اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ ہماری ان چیزوں کی کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ہم یہ عبادات بھی کریں اور ہم جو ہیں یہ بھوکے پیاسے بھی رہیں اور یہ سب کریں، تو یقیناً اس کے پیچھے بہت بہت بڑی حکمت ہے۔ جیسے ہر انسان، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیسے کرتے ہیں اور پھر اولاد سے کیا توقعات رکھتے ہیں، تو یہ تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا اتنا رحم دل، اتنا رحیم کریم اور اتنا پیارا اور معاف کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف اس دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے اور ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، ہمیں اوقات دیتا ہے کہ ہمیں دن رات بتاتا ہے کہ دیکھو یہ خاص دن آ گئے ہیں، اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو میرے بندو تو اٹھا لو۔ تو یہ موقع ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ روزے تو پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ موجود رہا ہے۔ ہمارے لیے آسانی کر کے 1 مہینہ روزہ رکھ دیے گئے اکٹھے، صرف وہ فرض کر دیے اور باقی جو ہیں نوافل کی صورت میں کر دیے گئے کہ کوئی رکھے تو رکھے، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن رمضان میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھنا ایک تربیت ہے، ایک روحانی تربیت ہے۔ یہ روحانی تربیت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کی برکت سے ہماری ایک تربیت ہو جائے اور ہم آگے بھی ان گناہوں سے جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں ان سے بچے رہیں، کھانے کی ہرس اور ہوس سے بچ جائیں، اپنی نفسانی خواہشات کی بے لگام ڈور کو تھام لیں اور اپنی زبان کو، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہم نے اس کی تربیت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کو ہر بندے پر نظر کرم فرماتا ہے کہ کیوں؟ مزدور کو مزدوری دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور عید کا دن، خوشی کا دن ہوا چاہتا ہے۔ اس رات اور اس دن اللہ تعالیٰ بندے کو غور سے دیکھتا، سنتا، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس حال میں ہیں، کیا وہ ابھی بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں؟ اور فرشتے بتاتے ہیں ہاں اللہ جی، آپ کا ہی نام لے رہے ہیں، آپ کا ہی شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے ان کے لیے جنت کے دروازے جو کھولے تھے وہ کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے جو اس مہینے بند کیے تھے ان کے لیے بند کر دیے ہیں، اور ان کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ انہیں کہو کہ وہ تسبیح، تحمید اور تہلیل اور تقدیس سے اپنی زبان کو تر رکھیں، ان کو اس چیز کا پیغام پہنچا دو۔ تو جناب والا، آج رات چاند رات آپ نے صرف ایک سورہ مبارکہ ضرور پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو اس سورہ کو روزانہ رات کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک، 30 آیات کی ملک، 30 آیات جو 30 دنوں کی مناسبت سے بتائی جاتی ہیں، تو الحمدللہ اس سورت کو آپ نے
آج رات ضرور پڑھنا ہے، اور ساتھ میں سورہ واقعہ۔ یہ دونوں صورتیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں اور عشاء کے بعد سورہ ملک۔ مغرب کے بعد بھی رہ جائے اور کسی وقت رہ بھی جائے تو سونے سے پہلے سورہ واقعہ اور سورہ ملک ضرور تلاوت کریں۔ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک میں تراویح کے بعد لازمی سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے بہت سے لوگ جو پہلے نہیں پڑھتے تھے پڑھی ہوگی اور انہیں یاد بھی ہوگی۔ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ بہت جلد یاد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اب روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا ہے اور اپنے اللہ کو آگے بھی راضی اور خوش رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔